السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں پھر بات ہوگی پاناما لیکس کے بارے میں، ایک ایسا معاملہ جس میں اپوزیشن اور حکومت کی کاروائیاں، ان کا ہوم ورک کمزور نظر آتا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں جن میں سے سب سے آگے پاکستان تحریک انصاف رہی ہے، لیکن آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ کہ وہ ٹی او آرز جو پاکستان تحریک انصاف یا اس کی بظاہر اتحادی جماعتوں کی طرف سے پیش کیے جانے چاہیے تھے، مشترکہ طور پہ وہ جماعت اسلامی نے ایک انڈیویجول پریس کانفرنس کر کے پیش کر دیے۔ اس سے ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اپوزیشن جماعتیں نہ صرف اس معاملے میں کم اکٹھی نظر آ رہی ہیں، بلکہ وہ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش میں کہ کون زیادہ بڑی اپوزیشن کر سکتا ہے، کیونکہ اپوزیشن آپ اپنے عمل سے کر سکتے ہیں، اور اس وقت عملیت کے طور پہ زیادہ جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف سے ایکٹیو نظر آتی ہے۔ پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ کون سے ٹی او آرز ہیں، 13 نکات ہیں جو انہوں نے شیئر کیے ہیں، ان میں سے چند امپورٹنٹ ٹی او آرز میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اور اس کے خاندان کو تحقیقات میں سر فہرست رکھا جائے تاکہ انصاف ہوتا نظر آئے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ عدالتی کمیشن وزیر اعظم اور ان کے خاندان سمیت پاناما لیکس میں شامل 200 سے زائد افراد کو اندرون اور بیرون ملک اثاثوں، دستاویزات، اکاؤنٹس اور کمپنیز کی تفصیلات 15 دنوں میں تحریر حاصل کرے۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور دیگر اداروں سے معلوم کرے کہ بیرون ملک سرمایہ جائز ذرائع سے ٹرانسفر کیا گیا یا غیر قانونی طریقے سے کیا گیا، کیا ملکی قانون کو پامال تو نہیں کیا گیا۔ 8واں نقطہ ہے کہ عدالتی کمیشن کو تمام افراد کی جانب سے پیش کردہ دستاویزات کا جنرل اور فورینسک آڈٹ اندرون اور بیرون ملک ماہرین سے کروانے کی اختیار حاصل ہو۔ 10واں نقطہ ہے کہ عدالتی کمیشن 2 ماہ میں اپنی کارروائی مکمل کرے اور غیر قانونی پیسہ کمانے، کرپشن کر کے سرمایہ بنانے، سرمایہ بیرون ملک منتقل کرنے اور ٹیکس چھپانے اور غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کا تعین بھی کرے۔ 11واں نقطہ ہے کہ عدالتی کمیشن اس بات کا مجاز ہو کہ کرپشن اور ٹیکس چوری میں ملوث افراد کو سزا دے اور اسے عوامی مناصب کے لیے تاحیات نااہل قرار دیا جائے، اور کمیشن کو ان کے اثاثہ جات و املاک کو بہر کو ملک و قوم ضبط کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ یہ وہ تمام امپورٹنٹ ٹی او آرز تھے جو 13 نکات میں سے پیش کیے گئے جماعت اسلامی کی طرف سے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر تمام اپوزیشن جماعتیں ان ٹی او آرز پہ ہی مشترکہ لائحہ عمل 2 مئی کو پیش کر دیتی ہیں تو یہ بڑا بہتر ہوم ورک ہے، لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایسا ٹیمپرمنٹ نہیں رہا کہ وہ کم وقت میں ایک سولو فلائٹ نہ لیں اور زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایک بہت مضبوط حکمت عملی دے سکیں۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اخوندزادہ چٹان صاحب موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر شوکت یوسفزئی صاحب۔ حالانکہ آپ ڈاکٹر ابھی تک تو نہیں ہے، بٹ لیکن جتنے آپ لوگ ایکسپرٹیز دکھا رہے ہیں وہ ڈاکٹر سے کم نہیں ہے شوکت یوسفزئی صاحب۔ لیکن ایک چیز اب میں آپ لوگ تھوڑا سا مار کھا گئے، وہ ٹی او آرز جو آپ لوگوں کو پیش کرنے چاہیے تھے وہ جماعت اسلامی نے کیوں پیش کر دیے؟ آپ کی سب سے بڑی اتحادی جماعت آپ کو ساتھ لے کے نہیں چل رہی۔ دیکھیے، جماعت اسلامی نے جو بھی ٹی او آرز پیش کی، یہ سارے ہم بیان کر چکے ہیں اپنی مختلف جگہوں پہ، مختلف فورمز پر، اور گورنمنٹ سے ہم یہی ڈیمانڈ کرتے رہے بار بار۔ دیکھیے، کمیشن بنانا صرف یہ نہیں کہ آپ کمیشن بنا دیں، اس ملک کے اندر بڑے کمیشن بنے ہیں۔ ابھی بھی جو ماڈل ٹاؤن والا کمیشن ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سر بمہر پڑا ہوا ہے، اس کی رپورٹ شائع نہیں ہو سکی۔ ہم تو ایسے کمیشن مانگتے تھے کہ وہ اپنی رپورٹ خود شائع کر سکے، اس کمیشن کے پہ کوئی اختیارات ہو۔ یہ تو ہم بار بار اپنے اس پہ چینلز پہ لیکن اس میں بڑی ایک اچھی بات یہ کی گئی ہے جس میں آپ کو یہ اعتراض تھا کہ جو ٹی او آرز گورنمنٹ نے دیے ہیں اس میں براہ راست شریف خاندان یا نواز شریف کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اس کا پیمانہ بہت وسیع کر دیا گیا جس میں زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ اور ایک یہ بڑی اس میں امپورٹنٹ بات ہے جو فورینسک آڈٹ کی آپ کر رہے ہیں، اور یہ کہ جو انکوزیٹوریل ایسپیکٹ تھا جو لاسٹ ٹائم میں جو جوڈیشل کمیشن بنا، اور آپ لوگوں نے تب بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ وہ مزید تحقیقات کیوں نہیں کر سکتا، اس میں جماعت اسلامی نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کو یہ بھی اختیارات دیے جائیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اپوزیشن کو ساتھ ملائیں۔ یہ ہماری شروع دن سے ہماری ایک عملی ہے۔ اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ ہم سولو فلائٹ نہیں کریں گے۔ تمام دیکھیں نا، ہماری تو ابھی بات چیت پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا پریشر ڈیولپ کریں تاکہ دیکھیں اس ملک کے اندر کرپشن تو بہت ہوئی ہے لیکن کبھی کسی کے پاس ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن پریشر ڈیولپ اس طرح سے ہو نہیں رہا نا۔ نہیں، پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ دیکھیں جہاں اسٹیٹمنٹ سے پریشر ڈیولپ ہو گیا اتنا اب دیکھیں نا، پرائم منسٹر صاحب بجائے اس کی کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے اس کا جواب دیں، وہ جلسے پہ اتر آئیں
تو جلسے کریں نا, جلسوں سے فارغ ہو کے پھر کیا کریں گے, پھر بھی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن آپ اعتزاز احسن نے بھی یہی کہا ہے, اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جلسے کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن چٹان صاحب, اگر اپوزیشن جماعتیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جلسے کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا, تو اپوزیشن جماعتوں نے مل کے ابھی تک کون سا کارنامہ کر دیا؟ آپ لوگوں نے کوئی ٹی او آرز نہیں پیچھے, بلکہ جماعت اسلامی کو زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے, اس کا ہوم ورک آپ سب سے زیادہ ہے, آپ سے اور پی ٹی آئی سے زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بطول, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہے کہ ہم اپنے مسائل پہ سارے مل کے اور متفق کہ اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. اور ہمیشہ سے ہماری ماضی جو ہے, ماضی اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے غلطیوں کی وجہ سے ہم نے سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے. اس بار پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے لیے اپنے قانونی کمیٹی بنائی, جس میں اعتزاز احسن صاحب, جس میں فاروق چنائک صاحب, جس میں لطیف کوسا صاحب, نیر بخاری صاحب, ان پہ مبنی ایک کمیٹی بنائی کہ آپ لوگ اس کیس کا قانونی پہلو دیکھ لیں. دوسرا کمیٹی ہم نے بنایا کہ ہم تمام اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے اور ایک طریقہ کار بنائے, کیونکہ ماضی میں جو کمیشن ہے, جس طرح کی شوکت یوسفزئی صاحب نے ذکر کیا, کمیشنیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ کسی چیز کو آپ ڈیلے کرنا ہے, چھپانا ہے. تو چٹان صاحب, یہ جو جماعت اسلامی نے 13 نکات دیے ہیں, ان کو آپ کنسیڈر کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف اس لیے نہیں کر سکتے فوری طور پہ کہ وہ آپ سے قدرے چھوٹی جماعت ہے؟ نہیں, بالکل چھوٹی بڑی کی بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی جماعتیں, دیکھو شیخ رشید صاحب کا جماعت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عددی لحاظ سے دیکھ لیں تو وہ چھوٹا جماعت ہے, لیکن ہمارا وفد ان کے پاس بھی گیا. 2 تاریخ کو ساری مل بیٹھیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ جو طے کرے گا وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوگا, وہ کسی ایک شخص کا نہیں ہوگا, وہ پورے قوم کا فیصلہ ہوگا. اور مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ پورے قوم کے فیصلے پہ لبیک کہیں اور اس کو مان لے اور ملک کو بحران سے بچائے, سسٹم کو بچائے. یہ ہے نا کہ فیصلہ ہی نہیں کیا نا آپ لوگوں نے تک. You guys have not made any decision out of it. 2 تاریخ کو دیکھیں, 2 تاریخ کو ہم مختلف نظریات, مختلف منشور رکھنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ایک مجھے تو ساروں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی تھوڑا سا ٹائم چاہیے, اور 2 تاریخ کو فیصلہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے حکومت کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ پورے قوم کا فیصلہ ہے اور اس پہ عمل درآمد کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ پہلی مرتبہ کافی عرصے بعد اپوزیشن کسی نقطے پہ اکٹھی ہو رہی ہے. اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہے کہ آصف علی زرداری عمران خان کو اتنے اچھے لگ رہے ہیں. نہیں, اچھا لگنا وہ دیکھ, ہمارا منشور اپنا, ان کا اپنا منشور ہے, ایشو پہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کے بعد حکومتی موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر صاحب, یہ پی ایم ایل این کس طرح کی حکمت عملی اپنا رہی ہے؟ بالکل بھی امپریسو نہیں ہے. ایک طرف آپ یہ ایوائڈ کرنے کے لیے ترقی پہ توجہ دے رہے ہیں کہ آپ کو پریشر سے فرق نہیں پڑا اور یہ معاملہ آپ کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن جو آپ اقدام لے رہے ہیں اس کی ٹائمنگ سے یہ بات بہت کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ یو آر in a very much pressure. دیکھیں, ہمارے لیے ٹائم, چاہے آج کا ٹائم, چاہے 2 سال پہلے کا ٹائم, چاہے 2018, ہمارے لیے 5 سال جس مینڈیٹ کے ساتھ ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں. اور یہی وجہ ہے, کیوں جب آپ کا کوئی اسکینڈل سامنے آ جائے, جب کوئی کرپشن کی بات ہو جائے, تب ہی کیوں؟ آپ بطول, یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ابھی بھی الیکشن ہوئی نا, آج جل منگسی کی کل الیکشن ہوئی, آپ نے دیکھا وہاں پہ پی ٹی آئی کے صدر کھڑے ہوئے تھے, ہمارے خالد منگسی کھڑے ہوئے تھے. وہاں پہ بھی 2013 سے پی ٹی آئی نے کم ووٹ لیے. جیسے کراچی میں یہ چیز ہوئی, عوام آج بھی ہمارے ساتھ ہے, چاہے مانسیرے کا جلسہ ہو. ہمارے جلسے اس وجہ سے اس کو محسوس ہو رہے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ کیوں کریں. یہ پروگرام آج کے نہیں ہے, یہ پروگرام یہ افتتاح ہمارے ہوتے رہیں گے. آپ کو اس بات کی اتھارٹی تو نہیں مل جاتی نا کہ اگر آپ پہ کوئی کرپشن کا الزام لگ رہا ہے تو آپ اس سے مورلی ریزائن نہ کریں؟ کرپشن کے حوالے سے بطول, کرپشن کے حوالے سے ہم نے پہلے جوڈیشل کمیشن بنائی, اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا, حاضر چیف جسٹس کی بات کی, ہم نے ان کو لیٹر لکھا. لیٹر لکھنے کے بعد بہت سارے سیاستدانوں نے سمجھا کہ یار میاں صاحب تو اس کی کرپشن پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, ایسے نہیں ہو کہ ہم نے پھنس جائیں. انہوں نے سب نے ایک دوسرے کا سہارا لیا اور وہ بچنے کے چکر میں آگئے. وہ آپ کو 1.5 لاکھ کب نظر آئے گا؟ 2 تاریخ, وہ 2 تاریخ کو آپ کو نظر آئے گا اور پھر آپ کو 9 تاریخ کو نظر آئے گا. اگر جیسے آپ نے دھرنوں میں بھی یہ کلیم کیا تھا کہ آپ کو فرق نہیں پڑا, پھر اچانک سے یو کیم اپ ود دس پوائنٹ کہ اربوں کا نقصان ہو گیا, اور اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر فرق نہیں پڑا تو پبلک کے پیسے سے ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ فرق یہ پڑا ہے کہ
ملک کی ترقی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. اگر یہ چیزیں ہوتی جائیں گی, بار بار دھرنوں کی سیاست اگر ہوگی, اس سے دیکھیں جمہوریت ہے, جلسے اپنے کریں, مگر آپ جلسے کریں سائیڈ میں کریں, پبلک کو ڈسٹرب نہیں کریں. ہم یہاں پہ یہ تو بات کرتے ہیں کہ وی آئی پی نواز شریف کی وجہ سے بھی تو ہزارہ یونیورسٹی بند کروائی تھی نا, کیوں بند کروائی؟ نواز شریف گئے ہیں خیبر پختونخوا, مانسیرا میں گئے, ہزارہ یونیورسٹی بند چھٹی کروا دیے جی. وزیر اعظم جا رہے ہیں وہاں پہ اربوں روپے کا پیکیج لے کے سیکورٹی کے حوالے سے, اگر وہ جواب نہیں ہے نا, پھر آپ اس کو یونیورسٹی کیوں بند کروائی؟ دیکھیں ایک پرائم منسٹر جا رہا ہے وہاں پہ, اور سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایک پروگرام کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ تو پھر پروونشل گورنمنٹ سے کوارڈینیشن کیوں نہیں کی؟ وزیر اعلیٰ کو وہ بات بری کیوں نہیں لگی؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ کا کام تھا, ایڈمنسٹریشن وہاں پہ وزیر اعلیٰ کی تھی, ان کو وہ وزیر اعلیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. دیکھو ان کو علم میں اگر وہ سوئے ہوئے ہوں گے, یا ان کا دھیان اگر جلسوں کے اوپر ہوگا کہ بھائی خان صاحب کے جلسے, یا مجھے ریلی لاہور کی کیسے کامیاب بنانی ہے, یا F9 ویسے معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم نے جن پروجیکٹس کا اعلان کیا ہے نا, ان کا کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا, چاہے موٹر وے بنوانی ہے, کھمبا لگوانا ہے, پرائم منسٹر کو پتا, دیکھیں بطور پرائم منسٹر کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ لوکل انتظامیہ جو پروونشل گورنمنٹ کی ہے کہ وہ کہاں پہ پروگرام کر رہی ہے, وہ پرائم منسٹر کو پتا نہیں ہوتا ہے. اس کا بھی قصور, اب اگر پرائم منسٹر کو بنائے, میں سمجھتا ہوں اس ایجنڈا سے ہمیں ہٹنا چاہیے. ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے ایک ہی لیڈر ہے, آج بھی لوگ اس کے ساتھ ہیں جی. آپ نے آج بھی الیکشن میں بائی الیکشن جل مکسی میں دیکھ لیا, اور دور کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کاش کہ خیبر پختونخوا ان کو یاد ہوتا ہے 3 سالوں میں. آج یہ بات آگے جا کے کون سے منصوبے کا افتتاح کہ جو پہلے سے 3 بار یہ کر چکے ہیں. لیکن آپ نے تو کوئی نیا منصوبہ نہیں لگایا نا. نہیں ہمارے دیکھیں ہمارے میں کوئی ایک منصوبہ لگا دیں. مجھے پہلے 70% میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ہمارے اگر انہوں نے 26 سال میں 4 دفعہ ایک ہی منصوبے کا اعلان کیا, تو آپ نے پچھلے 2 سال میں جس بھی منصوبے کا اعلان کیا آپ نے وہ کمپلیٹ نہیں کیا, بلکہ اے این پی کی گورنمنٹ کا بھی کوئی منصوبہ نہیں. کون سا منصوبہ؟ 30% یوٹیلائزیشن ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی ساری باتیں سنی, میں نے آپ کی ساری باتیں سنی. دیکھو یہ آپ تو ویسے بھی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ ٹاک شو میں جھوٹ بول کر جی اتنے پرسنٹ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. اگر 70% ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا تو میں چیلنج کرتا ہوں جو بھی مجھے سزا. کیا آپ میرے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں مجھے بتا کے کہ جو 70% استعمال ہوا ہے وہ کن چند بڑے پروجیکٹس میں استعمال ہوا ہے؟ دیکھیں بڑے پروجیکٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جو میٹرو شروع کر, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, صحت تعلیم دیکھیں نا, پہلی مرتبہ تو کوئی ہسپتال تو بھی ایک ہی ہے کہ پی کے میں سب سے بڑا. ہسپتالوں میں کافی چینج آئی ہے. دیکھو یہ تو 60-70 سالوں کا گند تھا نا جو صاف ہوتا رہا آہستہ آہستہ. دیکھیں ادارے بنانے کی ضرورت ہے, یہ نہیں کہ آپ پیسہ اس طرح پھینک دیں. میں پہلی 2-3 چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی سے. کروڑوں کے اشتہارات انہوں نے اپنے صفائی کے لیے کیوں دیے؟ میری بڑی اس سے بہتر نہیں تھا کہ پرائم منسٹر. آج ہی اخباروں میں یہ خبر آئی ہے, ایکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو آپ نے 1 بلین درخت لگانے کا اعلان کیا, ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا کے پی کے میں. دیکھیں یہ اخباروں کی مجھے نہیں پتا کس نے دیا ہے, کیونکہ پرویز رشید صاحب کبھی کرسیاں گنتے ہیں, کبھی درخت گنتے ہیں, تو بہتر یہ کہ ادھر آ کے دیکھ لینا کہ کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ تو نہیں, کتنے درخت کب لگانا شروع کریں گے آپ؟ نہیں درخت شروع ہے جو دیکھیں نا, یہ تو جو گلوبل چینج آ رہی ہے اتنی بڑی پوری دنیا کے اندر, یہ صرف کے پی کے نے محسوس کیا نا, باقی کا کہاں مجھے بتائیں اس کا کون مقابلہ کر رہا ہے؟ ایکالوجسٹ نے اس کے اگینسٹ بات کیا. نہیں وہ دیکھیں الگ کریں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا دھرنوں کی سیاست نے نقصان دیا ہے. بھائی دھرنوں کی سیاست نے کہاں نقصان دیا ہے؟ کرپشن نے نقصان دیا ملک کو. آپ سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں, یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چائنا سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اپنا مال تو انہوں نے باہر لے جا کے رکھ دیا. سیاسی ساخت تو متاثر ہوئی تھی نا جب آپ اپنا یہ پوائنٹ سسٹمیٹک دھاندلی والا پروو نہیں کر سکے تھے. دیکھیں میری بات سنیں, جس طریقے سے اس کو وہ کیا گیا, جس کمیشن کے ذریعے اس کو چھپانے کی کوشش کی, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. وہ ہو چکا ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے پیسے آف شور کمپنیوں میں رکھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آ جائے, اس طرح کوئی سرمایہ کاری کے لیے نہیں آئے گا. اس طرح سرمایہ کاری نہیں ہوگی. کیا کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, اب 2 مئی کو آیا یہ ایڈ صاحب کی, انہوں نے تو کہا ہے کہ 200 بندوقی کریں.
ان 200 تو اس میں بندوں ہو میں سکتا ہے جو پیپلز پارٹی والوں کے بھی نام بھائی آئے، پہلے ہو اپنے سکتا ہے آپ کو لوگوں کے صاف نام آ جائے کرو. دوبارہ مزید. آپ ایک بریک لینی ہے مجھے یہاں پہ، ایک بریک لینی ہے مجھے یہاں کمیشن کا کام نہیں ہے، میں دور نہیں ہے اور لوگوں کا احتساب کرنا کمیشن کا کام نہیں ہے میرے بھائی. بڑی باتیں جو آپ پہلے آپ کا احتساب بہت ہو غلط بات ہے. ڈاکٹر جائے. صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب، یہ اٹ ڈزنٹ سوٹ یو، آپ اتنے ہمبل انسان ہیں. ایک بریک لینی ہے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر چٹان صاحب کی طرف یہ پوائنٹ لے کے جائیں گے کہ عمران خان کا وتیرہ اور عام طور پہ ٹیمپرمنٹ نہیں رہا کہ وہ سب کی کہیں بھی بات کنسنسس کو ساتھ لے کے چل سکے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے. یہ چیز کتنی افیکٹ ہوگی 2 مئی کو. ایک بریک لیتے ہیں، پھر سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. چٹان صاحب، بریک سے پہلے میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب عام طور پہ جس طرح کی سیاست وہ کرتے آئے ہیں وہ انفرادی طور پہ زیادہ ڈیسیژنز لینا پسند کرتے ہیں. تو آپ کو گارنٹی کیا ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں مل کے ایک مربوط اسٹریٹجی بنا سکیں گے جس پہ پھر عمران خان بھی قائم رہیں گے کہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے جی، یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ تمام پارٹی مل کے، اس میں شیرپو خان کی پارٹی ہے، اس میں ایم کیو ایم ہے، اس میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، اس میں ایم کیو ایم کی بلوچستان. پوزیشن تو ابھی تھوڑی ڈاؤٹ فل ہے کہ وہ کس طرح جائے. نہیں، وہ آئیں گے جو 2 تاریخ کو اجلاس ہے، آل پارٹی اجلاس، اس میں آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب کا ایک ڈیسیجن ہو تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے عمران خان صاحب بھی اس پہ عمل کرے گا اور وہ عمران خان صاحب کا بھی ڈیسیجن ہوگا. ڈاکٹر صاحب جو فرماتے ہیں کہ جلسے اور جلوس اور دھرنے اور ملک کو نقصان ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب بھول گئے کہ ہمارے دور میں شہباز شریف صاحب خود جلوسوں کا قیادت کرتے تھے اور جا کے وہ اپنا ہاؤس اور جو وفاقی ادارے اس پہ حملہ آور ہوتے تھے. تو آپ کے دور سے بجلی کی فراہمی تو بہتر ہی ہے. کوئی بہتر نہیں ہے. آپ اسلام آباد میں رہ رہی ہے، آپ اسلام آباد سے تھوڑا باہر جا کے آپ کو 7 گھنٹے 6 گھنٹہ بھی نہیں، میں چھوٹے شہروں میں بھی رہ چکی ہوں. ابھی بھی میں پچھلے سال کی اگر میں ایگزامپل سکر لے میں لوں، تھا، میں 2 سال پہلے تک میں جی بٹو صاحب کے برسی پہ گیا تھا اور میں سکر میں تھا اور ایک ساتھ میں 9 10 گھنٹے. تو اس وقت تو 20 گھنٹے جاتی تھی، میں 22 ایک ٹائم گھنٹے پہ جاتی کہہ تھی رہا آپ ہوں، کے دور میں. ایک ٹائم کا مطلب یہ کہ 9 گھنٹے بجلی گئی اور پھر آئے اور پھر گئی، اس طریقے سے بجلی جاتی تھی. تو میرا صرف ایک درخواست ہے مسلم لیگ نون سے، اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، اتنا افسوس مجھے ہو رہا ہے کہ کبھی اتنا افسوس مجھے نہیں ہوا تھا. یہ جو طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ یہ جو جلسے کر رہے ہیں، یہ جو اشتہارات دے رہے ہیں قومی پیسے سے، قومی ٹیکس سے، یہ اشتہارات، اس سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. یہ جا کے قوم کو حقیقت بتائے کہ پیسہ کہاں سے آیا، کس طریقے سے بھیجا، کس بینک سے بھیجا. مجھے افسوس اس بات پہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اشتہارات کے لیے اربوں روپے ہے، لیکن ہمارے پاٹا کے اساتذہ 10 دن ہو گئی، 10 دن اپنے اپ گریڈیشن جو 2012 میں کے پی کے کا ہوا ہے اساتذہ کا، اور پاٹا چونکہ ڈائریکٹ مرکز کے ساتھ ہے، ان لوگوں کا رہ گیا ہے. ابھی ایک بار وہ لوگ آ گئے، انہوں نے ٹاپی اس کو دے کے وہاں سے اٹھا دی اور چلے گئی. 3 ارب کا مسئلہ ہے. ہمارے 11 لاکھ بچے جو ہے ان کی سکول بند ہے، اساتذہ یہاں پہ دھرنوں پہ ہے. اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ 3 ارب کے لیے اساتذہ جو آپ کے قوم کو بناتے ہیں، جو آپ کے نسلوں کو بناتے ہیں، جو آپ کے مستقبل کو بناتے ہیں، یعنی پاٹا کا جو مستقبل ہے. دوسری طرف نواز شریف صاحب گیا ہزارے میں، وہاں پہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں 9 ارب آپ لوگوں میں نشاور کر رہا ہوں کہ 9 ارب میں نشاور کر رہا ہوں. اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں. تو عمران خان صاحب بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، وہ خود ایجوکیشن کمپین میں اپنی تصویریں لگاتے رہے ہیں. آپ لوگوں کے صوبے کا بھی یہ حال ہے اور ان کا عمران خان سے اس کمپین میں اپنی تصویر لگاتے ہیں جہاں سے لوگوں سے چندہ لینا ہوتا ہے. ہم نے اساتذہ کو زمین پہ نہ کے پی کے نہیں بٹھایا ہے، کے پی کے نے بھی اپنے ٹائم پہ اس کو اپ گریڈیشن دیا. لیکن وہ آپ گلا ان سے بھی کہنا کیونکہ گورنر بے شک فیڈرل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں لیکن کوارڈینیشن کا کام تو ان کا بھی ہے نا. دیکھیے جی، ہم ٹوٹلی ہے مرکز کے ساتھ، ہم مرکز کے ساتھ ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ تحریک انصاف کا حکومت ہے پھر بھی میں آپ پہ 9 ارب نچاور کرتا ہوں، لیکن ہم پہ ڈائریکٹ حکومت نواز شریف صاحب کا ہے اور ہمارے اساتذہ 10 دن سے زمینوں پہ سپورٹ کرتا ہوں کہ فاٹا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، فاٹا دہشت گردی سے متاثر ہو رہا ہے. نہ وہاں پہ یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے، نہ وہاں پہ سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، نہ وہاں کے لوگوں کو کوئی مراد دی جا رہی ہے، سارا پیسہ کرپشن پہ جا رہا ہے. آپ دونوں جواب دیں نا مجھے. پہلی چیز یہ کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر جلسے، میں کہتا ہوں جلسے آپ کریں انتظامیہ سے مل کے ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو. آپ اپنا احتجاج یہ وہ آپ کا کرانا حق ہے.
آپ یہ چیز نہیں, آپ پبلکلی آپ یہ روکتے ہیں. آپ دیکھیں آپ نے بات کی تو جواب تو دینے دینا. آپ نے اتنا بڑا ایشو اٹھایا, آپ لوگوں نے آپ نے بات کی, آپ ایم پی اے کے گھروں پہ حملہ کرتے تھے, آپ ایم این اے کے گھروں پہ حملے کرتے تھے, آپ جا کے اداروں پہ حملے کرتے تھے, ابھی کسی نے حملہ تو نہیں کیا. آپ کو پروگرام سے پہلے جو کہا گیا کہ آپ کو دوسرے کے, تو پھر یہ شور ہی کرنا ہے تو پھر آپ شور ہی کرتے کوئی نہیں کرنا ہے. لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہوں گے, وہی بند کر دیں گے کہ یہاں پہ کیسے لوگ بیٹھے ہوئے. چلیے آپ کائنڈلی اپنا جواب. بات سمپل میں یہ ہے, ہمارے پاس جو بھی نوٹس دیکھیں, عمران خان کی اگر آپ بات کرتے ہیں, ایڈوکیشن ہماری بھی ترجیح ہے, ہم بالکل اس کو ترجیح دیتے ہیں. فاٹا کے حوالے سے جو بھی ہمارے فاٹا کے پھر دوبارہ ٹھیک ہے اب آپ کا کنسرن انہوں نے ریز کیا, آپ کائنڈلی پی ایم صاحب بالکل پی ایم صاحب کو بتاؤں گا. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک پروگرام میں آیا تھا, تب بھی آپ کا ایک اسکول کا ایشو تھا, میں نے یہاں سے میسج کیا تھا اور دوسرے دن چودھری نثار کے ان کے پاس بلا کے وہ مسئلہ حل کیا تھا. بات یہ ہمارے پاس آئے گا, مگر آپ اپنے آپ کو اتنے میں آجا نہیں سمجھے. آپ بھی بہت بڑی ملک کی سیاست کی بات کرتے ہیں کہ سندھ میں ادھر سندھ والوں کے ساتھ مل کے کھڑے ہیں, ادھر شاہ من قریشی سندھ کے خلاف ریلیاں نکال رہا ہے. تو یہ سندھ کے خلاف یہی اور جو آف شور کمپنیوں میں پیسہ چھپایا گیا نا, اور جو آف شور کمپنیوں میں پیسہ چھپایا گیا اس کے خلاف میں سمجھ رہا ہوں. آپ کو صرف پی ٹی آئی کو فوبیا ہے کہ میاں صاحب فوبیا چھوڑے, آپ کرپشن کے جواب دیں. آپ یہ پیسہ کہاں سے مارا ہے, کس طرح مارا لوگوں کو جواب دیں. پارٹی کو یہ ہے کہ ہم اس جوڈیشل کمیشن کا اگر دائرہ وسیع ہو گیا, ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے. کم سے کم کوئی چھتری لے لے, کوئی چھتری لے لے. فاٹا کا مسئلہ جواب تو دے رہے. شوکت یوسف زئی صاحب, I have taken your point. شوکت یوسف زئی صاحب, یہ ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا ہے کہ اس دفعہ کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان کنونس ہو جائیں گے کہ جو سب کہہ رہے ہیں میں اس پہ کنونسڈ ہوں. یہ ارب کا جواب نہیں دیا, یہ آپ کا پوائنٹ. مجھے آپ بات کرنے دو, اساتذہ کو آپ 3 ارب کیوں نہیں دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ فاٹا کے ریفارم کے آپ انہیں یقین دہانی کروائیں کہ آپ جا کے بات کریں. فاٹا کے ریفارم کے لیے ہماری بہت کوشش ہو رہی ہے, ہم مل کے ایڈوکیشن ہماری ترجیح ہے. ایڈوکیشن ہمیں وہ بھی علم ہے کہ 2.5 کروڑ بچے ہمارے ایڈوکیشن سے محروم ہیں. 2.5 کروڑ بچے محروم ہیں. سب سے زیادہ جو ہوا وہ کے پی کے اور فاٹا اور اپنا ہماری یہ ترجیح ہے, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بھائی آپ میں کہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ اگر آپ گرینڈ اپوزیشن بناتے ہیں تو آپ ترقی کے حساب سے میں نے کہا کہ ہم نے کوشش شروع کی ہے شروع دن سے کہ سولو فلائٹ نہ کریں. ٹھیک ہے نا, یہ ہماری کوشش ہے کہ اس دفعہ اپوزیشن کو اکٹھا کریں. یہ ایشو پی ٹی آئی کا نہیں ہے, نہ کسی ایک جماعت کا ہے, یہ پاکستان کا ایشو ہے. پاکستان کے عوام کا پیسہ چوری کر کے آف شور کمپنیوں میں لگایا گیا, دوسروں سے کہتا ہے لا کے سرمایہ کاری کریں. اس طرح کوئی پاگل نہیں ہے کہ آگے سرمایہ کاری کریں گے, اپنے پیسے آف شور کمپنیوں میں چھپا کے رکھیں, دوسروں سے کہتے ہیں سرمایہ کاری کریں. 9 مئی کو بھی ایک لسٹ آ رہی ہے, اس میں اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کا نام آ گیا تو پھر مزید نام آ گیا تو پھر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے بھی اگر نام آ گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کہے کہ جی ہمارے نام آ گئے اس لیے اس کی تحقیقات نہ کریں. لیکن پہلے جو پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں نا, جو اس ملک کا اتنا بڑا پیسہ گیا ہے, ٹرانزیکشن ہو گئی ہے غیر قانونی طریقے سے, اس کا جواب تو دے رہے ہیں. پارلیمنٹ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی جمہوریت میں پڑ جائے گا. اگر آپ کی تب بھی یہ شرط رہی, آپ دیکھیں میری بات سنیں, کوئی بھی شخص اس کے بعد دیکھیں یہ اتنا بڑا ایشو ہے, یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس پہ پوری قوم جو ہے نا, اگر کوئی جماعتیں نہ بھی نکلے نا تو قوم اس کو معاف نہیں کرے گی, اس چیز کو دبنے نہیں دے گی. یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو نہیں کریں گے. بھائی دیکھیں کمیشن کا کام نہیں ہے کہ باقی لوگوں کا احتساب کرے, باقی لوگوں کا احتساب کرنا حکومت کا کام ہے. کیوں نہیں کر رہی ہے؟ ادارے کریں نا, نیب ہے, سارے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن چونکہ کمیشن اس لیے بن رہا ہے نا کہ یہ انکاری ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا, ایسا نہیں کیا. اس کمیشن کو کام تو کرنے دے نا, اس کے سامنے اپنے ایویڈنس پیش کریں نا. آپ جلسے کیوں کر رہے ہیں, آپ سرکاری اشتہارات کیوں دے رہے ہیں, آپ پارلیمنٹ کے اندر آئے نا. ابھی تک چیف جسٹس آپ ہمیشہ کہتے تھے پارلیمنٹ سے بھاگ رہے ہیں, پہلے یہ آگے پارلیمنٹ میں پیش کرتے آپ نے کیا کیا, جوڈیشری ریسپانس نہیں دی, ہماری جان چھوٹ جائے. اس طرح سمجھتا ہوں آپ کا خیال ہے کہ جلسے جلوس بھاگیں گے, ہمیں کیا کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں جلسے کر کے جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور خود جمہوریت خود جلسوں میں نکل آئی ہے. آج ان کو کے پی کے یاد آ رہا ہے. ہم نے حاضر چیف جسٹس چوتھی مرتبہ کیس کا افتتاح کر رہے ہیں. ڈاکٹر امیر صاحب 10ویں جماعت کا
बच्चा भी समझ सकता है कि उसमें गवर्नमेंट को कहां-कहां स्पेस मिल रही है, उसके लिए प्रॉपर साथी होना भी जरूरी है। आप मुझे बताएं कि ये यार इस ट्यूअर के ऊपर अगर किसी को ऑब्जेक्शन अगर चीफ जस्टिस को होगा, अगर चीफ जस्टिस को होगा तो वो रेफर बैक करेगा, वो लिखिएगा इसके ऊपर चीफ जस्टिस के मुझे इस पॉइंट के ऊपर अगर उसकी तरफ से आया हम उसको देखेंगे, अपोजिशन की तरफ से भी ऐसी कोई चीज आती है हम उसको भी, मगर आप जो चाह रहे हैं कि हमें आप छोड़ दो, आपको छोड़ेंगे नहीं, एक ब्रेक लेते नाज़रीन, उसके बाद वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि 9 मई को जो मजीद नाम सामने आए वो इस तहरीक का कलेक्टिविज्म बज़ाहिर बरकरार रखेंगे या मजीद टूट फूट का शिकार हो जाएगी। एक ब्रेक, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। चट्टान साहब, 9 मई के बाद पीपल्स पार्टी में से भी मजीद लोगों का नाम आ गया, फिर आप पीछे के साथ चलेंगे? भाई हम हर वक्त ये कह रहे हैं अपना प्रोग्राम निकाले, मुझ समेत जो पीपल्स पार्टी का आ जाता है। हमने हमेशा ये मुतालबा किया है कि करप्शन के खिलाफ क्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब होना चाहिए। ये इनके पास इदारे हैं, हमारा एहतसाब तो हो रहा है, जरदारी साहब पेश हो रहे हैं अदालतों में, गेलानी साहब पेश हो रहा है, राजा परवेज अशरफ साहब पेश हो रहा है, डॉक्टर आसिम जेल में है। अगर इन लोगों का किसी और भी शक है उसको भी पकड़े, इदारों से कहे कि जाके उसको पकड़े, इसका एहतसाब करे। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि दूसरों के नाम आ रही है तो आप जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आप कमीशन नहीं बनाए, इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो, इसके खिलाफ कोई केस नहीं चले, ये इसका नहीं। अगर मेरा नाम आ रहा है, अगर हमारी पार्टी का नाम आ रहा है, चाहे एक नाम हो चाहे 1000 नाम हो, सबका एहतसाब होना चाहिए इस मुल्क में, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म का, अभी इसका नाम आ चुका है 9 तारीख को, नाम नहीं है इनके फैमिली का ना। हाँ, तो जाहिरी बात है अब 13 साल का बच्चा तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता है। 13 साल का बच्चा तो फाइनेंशियल ग्राउंड तो इधर से ही प्रोवाइड किया गया। कि हमारा नाम नहीं आ चुका है, ये पैसे कहाँ से आ गए? ठीक है, क्या सरकारी इश्तेहारात क्यों दिलवाएंगे सफाई के लिए? फिर उससे पहले ये बता दें आप, वैसे एक बड़ी मज़ाक़त इस बात मैंने पढ़ी है, मैं बड़ी क्यूरियस हो गई ये जानने के लिए माज़रत के साथ परवेज रशीद से, उन्होंने ये क्यों कहा कि वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और वो चूंकि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की ड्यूटी थी उनको डिफेंड करना, ये क्या रीजन? पहली चीज ये कि अगर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर नेगेटिव चीजें हो तो उसके लिए क्लियरिफिकेशन जरूरी है। उनकी फैमिली की एक तरफ आप कह रहे हैं कि पनामा लीक्स का नवाज शरीफ से ताल्लुक नहीं है, उसकी वजाहत के लिए गवर्नमेंट के पैसों से एड्स दे रहे हैं उनके बच्चों के लिए, और ये मीडिया, ये अपोजिशन, ये नहीं, इन्होंने ही लोगों को गुमराह किया। एक अवाम की मियां साहब के साथ मोहब्बत है, उस मोहब्बत को हम ऐसे नहीं कोई खत्म हो जाएगी, मोहब्बत के इस तरीके से ये सवाल का जवाब देना डॉक्टर साहब मुझे बता दें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो दो, प्लीज लेट मी कंप्लीट, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनका से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका नाम ही नहीं है, बहुत सही बात। ऑफशोर कंपनी की लीगैलिटी भी क्वेश्चन है, ये भी सही बात है। फिर आपने वो एड क्यों दिया पर्सनल वजाहत के लिए, लोगों के पैसों से क्यों किया आपने? एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर चीजें नेगेटिव आए, उसको क्या गवर्नमेंट का काम नहीं है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, इस अवाम का प्राइम मिनिस्टर, उसको हकीकत से इल्म हो। मैं नहीं समझता हूं, हम भागने वाले नहीं है। पहली चीज ये नहीं देंगे आपको, जुडिशियल कमिशन जो बना है, ये सब कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये क्या होगा, मैं भी आपको बताऊं, 2 मई को और 9 मई को जो ये चीजें हो रही है, जो इस वक्त नहीं, आप इनकी अच्छी मुस्कुराहट वाली बातें, लाल हवेली ये वो देख के, और पीछे बैकग्राउंड में जो उनकी पुरानी बातें जो है वो दिखा रहे थे कि ये हो रही है। अभी 2 मई के इनके कन्फ्लिक्ट के बाद और 9 मई को और जो नाम आएंगे उसके बाद आप देखें इससे क्या फर्क पड़ता है। 9 मई को हम हमारा इससे आपकी करप्शन छुप जाएगी। करप्शन डिवाइड हो या किसी का भी नाम, आप अपना जवाब दें। आपकी जो करप्शन के दास्तानें आई उसका जवाब दें। नहीं पहले करप्शन की है, नहीं किसी को करप्शन करने नहीं पार्लियामेंट में आके जवाब नहीं किसी को यहां से भागने देंगे। अब जो भी तो फिर उनके 3 बच्चों के 3 मुख्तलिफ बयान क्यों हैं? मैं कहता हूं जो भी जुडिशरी कमीशन एक बना दिया ना, एक चीफ जस्टिस की सरबराही में बनाया, आप उससे पहले अगर एक दिन करेंगे, एक दिन में ये जुडिशरी ये कितनी लचक का मुजाहरा करें। देखिए मेरे हिसाब से इनकी अगर टाइम फ्रेम के हवाले से बात आती है, इनके हवाले से अगर ये चीज आती है कि भाई ये 50 नाम है या 100 नाम है जो टॉप ऑफ द लीडरशिप है,
پیپلز پارٹی کے, پی ٹی آئی کے, پی ایم ایل این کے, ان کو ہم شامل کرتے ہیں. بقایا ان چیزوں کے اندر فلکچویشن ہو سکتی ہے, شامل یہ کریں نہیں. نا, باقی یہ اگر حکومت چاہیں کہ بھائی وہاں پہ اگر محترمہ کا دیکھیں, مجھے بات وہ نہیں کرنی چاہیے, ان کا نام یا رحمان ملک کا نام آ رہا ہے, اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. پہلا تو ہے نہیں ڈاکٹر صاحب, محترمہ کا نام نہیں ہے. دوسری بات, اگر ہے تو سب پہ چلائے. آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ لوگوں نے فائلیں رکھی ہے کہ یہ علیم خان کا ہے, یہ جہانگیر ترین کا ہے, یہ خورشید شاہ کا ہے. نکالے, کس چلائے, کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ حکومت چلائے. 9 تاریخ کو جو دوسرے بھی نام آئیں گے, جو آپ کی سورس ہے ان کی سورس بھی تو وہی ہے نا. اگر آپ 9 تاریخ کو نام آنے کے بعد آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ اسی پہ ڈیپینڈ کریں, آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ اگر ہماری لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, ہماری لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ بھی پی ٹی آئی میں بھی کوئی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہے, پیپلز پارٹی میں بھی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہے, جن کے نام ہیں کم سے کم وہ. ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے آپ نہیں, اس کے آپ آ جانے, آپ لوگ آپس میں گفتگو آپ کا 2 تاریخ کو امکان ہے کہ 2 تاریخ کو آپ آیا جو لوگوں کو جو آپ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتے تھے, آپ دیکھیں گے 2 تاریخ کو کیا بات کرتے ہیں. حکومت میں ہوتے ہوئے دوسروں پہ الزام نہ لگاؤ, کاروائی کرو. ہم تو سامنے بتاؤ, کاروائی کرو. جہانگیر ترین کے خلاف کرنا ہے آ جاؤ, علیم خان کے خلاف کرنا ہے آ جاؤ, میرے خلاف کرنا ہے آ جاؤ میرے بھائی. شوکت یوسف زئی صاحب ایک نیا پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں اس میں. مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر اتنی دھڑے بندی ہو رہی ہے, جہانگیر ترین, شاہ محمود قریشی, چودھری سرور, 3 بظاہر تو سولو فلائٹ ہے لیکن اندر 3 فلائٹس ہیں. یہ آپ کی ایفرٹ کو کتنا متاثر کر سکتا ہے؟ اور ایک اور سوال, خیبر بینک کا سکینڈل, پھر شہریار آفریدی, پھر آپ نے شیر پاؤ صاحب کے انڈر کمیٹی بنا دی اور کہا کہ احتجاج کیس کو انویسٹیگیٹ کرو. اے این پی نے جب کہا کمیشن بنا تو آپ نے اے این پی کی تو بات نہیں مانی, تو پھر گورنمنٹ آپ کی بات کیوں مانے؟ آپ اپنی اپوزیشن کی بات کتنی مانتے ہیں جو گورنمنٹ آپ کی ایز این اپوزیشن بات مانے؟ جو خیبر بینک کا ایشو ہے اس میں کرپشن کا ایشو نہیں ہے, وہ پولیٹیکل ایشو بنایا گیا ہے. اس لیے آپ مجھے بتائیں, کمیشن بنا دیتے. نہیں, اگر میری بات سنیں, اگر اس میں کرپشن کا ایشو ہوتا نا, کرپشن کا ایشو ہوتا نا تو ابھی تک یہ اتنے شور مچاتے کہ آپ کو پتہ چل جاتا. وہ کرپشن کا ایشو نہیں ہے, وہ تو اس کے درمیان بات ہے, اور جو کچھ اس نے کیا ایم ڈی نے, نہیں وہ تو پولیٹیکل ایشو ہے, یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. نہیں وہ بالکل پولیٹیکل ایشو ہے. جہاں پہ اپوزیشن کی بات کیوں نہیں مانی؟ اس میں دیکھیں نا, نہیں کس نے کون سا ڈیمانڈ آیا, ایک این پی نے اس پہ پریس کانفرنس کی, لیکن بات تو کرے نا, کیا اس میں کیا ہے مجھے بتائیں. پیسوں کا کیا ہے, پیسوں کی بات ہوتی ہے, آج بھی مرڈر ہوتے ہیں, آپ اپنی لا اینڈ آرڈر کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں, آپ اپنی گورننس کے اوپر جو اٹینشن نہیں دیتے, آپ کو صرف اور صرف ایک ہی فوبیا نظر لگتی ہے, ڈاکٹر صاحب فوبیا کے چوگرد آپ گھوم رہے ہیں, کبھی اس کے کندھے کے اوپر چلے جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کریں, لیکن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ہمارے خود کندھے مضبوط ہے, ہمیں کندھے کی ضرورت نہیں ہے. کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.